السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، IIH کاندیولی اسلامک انفارمیشن ہاؤس کے چینل کے ذریعے جمعہ کے خطبات، علماء کے بیانات، دروس اور حمد و نعت پیش کیے جاتے ہیں، لہذا آپ اس چینل سے جڑیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری پیش کردہ دینی و دنیاوی خدمات مسلسل پہنچتے رہیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کہ میں خطبے کا آغاز کروں، کرونا وائرس کو لے کر مہاراشٹرا میں کیسز بڑھتے ہوئے اور اسی کے پیش نظر میں آپ حضرات کو یہ نصیحت کروں گا کہ گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے ماسک اور دوریوں کو برقرار رکھیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں سوشل میڈیا کے نقصانات کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے بیچ میں گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اسی انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے بہت سارے نوجوان، نئی جنریشن، نئی نسل اور بچے جن کا ایمان اور عقیدہ بگڑ رہا ہے، اخلاق اور کردار کا سودا یہ کر رہے ہیں، بڑی زبردست تباہی کے دہانے پر یہ پہنچ رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے فائدے کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ بذات خود فی نفس ہی اس نیٹ ورکس میں اور ان پروگرامز میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، فیس بک، گوگل، یوٹیوب، واٹس ایپ کے نام پر، یہ بذات خود اس میں نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے۔ اس کی اچھائی اور برائی موقوف ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے ہاتھوں پر۔ اچھے لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور غلط لوگ استعمال کرتے ہیں تو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں میں وہ فائدے بتلاؤں گا جسے ہم اور آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے ہم اور آپ کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے سورہ جاسیہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اے انسانوں، اس کائنات میں، اس دنیا میں، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ جو طاقتیں ہیں، جو قابلیتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو بھی چیزیں اور جو خزانے ہیں اس دنیا میں، سب کے سب اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لہذا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سوچ و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ دیکھو، اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسانیت نے
جہاں بہت ساری حیرت ناک چیزوں کو ایجاد کیا ہے جسے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بڑی حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور ہمیں ایک عجوبہ سا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کیا انسان اس طرح اتنی کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایجاد کر سکے۔ انہی میں سے ایک چیز، حیرت انگیز چیز، انٹرنیٹ بھی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، 24 گھنٹے ہمارے ہاتھوں میں رہتے ہیں، اور اسی استعمال کی کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ نے تمام چیزیں دنیا میں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، پیدا کر رکھی ہیں، لہٰذا تم انہیں استعمال کرو، انہیں برتو، انہیں استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اصول، قانون، ضوابط اور اسلامی دائرے میں رہ کر اس کو استعمال کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارے کی زبان میں، اشارے کی زبان میں، کنایے کی زبان میں فرمایا، اور اسی انٹرنیٹ کے اوپر، آج سوشل میڈیا کے اوپر بالکل فٹ ہوتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تقارب اسواق کا معاملہ نہ آ جائے۔ تقارب اسواق کیا ہے؟ پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ بازار اور مارکیٹ بالکل قریب نہ ہو جائے۔ سالوں کے بازار مہینوں میں آ گئے، ہم اور آپ جانتے ہیں، مہینوں کے بازار ہفتوں میں آ گئے، ہفتوں کے بازار دنوں میں آ گئے، دنوں کے بازار گھنٹوں میں آ گئے۔ اب جہاں جہاں دیکھو مارکیٹ اور بازار لگا ہوا ہے، یعنی پوری دنیا ایک طرح سے سمٹ کر ہمارے گود میں آ چکی ہے۔ ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ اپنے گھر میں رہیں، اور ضرورت کی کوئی چیز ہمیں پسند آ جائے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے جیب میں موبائل فون ہوتا ہے، اور اس سے ہم اصول و ضوابط کو برقرار رکھتے ہوئے اس چیز کو بک کر دیتے ہیں، ایک دن میں، 2 دن میں، 1 گھنٹے میں، 2-4 ہفتے میں، کیسے بھی ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو ہمارے گھر آ کر پہنچ جاتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں امریکہ کی خبر رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں افغانستان کی خبر رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں دنیا کے اندر جس ملک میں جو بھی حالتیں پیدا ہو رہی ہیں، چاہے وہ بگڑے ہوئے حالات ہو یا سدھرے ہوئے حالات ہو، تمام حالتوں کی خبر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، انٹرنیٹ کے ذریعہ جانکاری حاصل کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا پوری سمٹ کر انٹرنیٹ نے ہمارے قریب کر دیا ہے، اور اسی کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ آج دیکھیں کون سے ایسے موقع ہیں، کون سی ایسی گھڑیاں ہیں، کون سے ایسے لمحے ہیں، کون سے ایسے لمحات ہیں جس میں ہم استعمال کر کے اس انٹرنیٹ سے بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، خود اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی فیملی اور اپنے سماج، معاشرہ، سوسائٹی، پوری امت کے لیے بہت سارے فائدے کے کام ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اصول اور قانون شریعت کی نگاہ میں رہ کر ہم اگر اس انٹرنیٹ کو استعمال کریں۔ دیکھیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ دین حق کی تعلیم کو پھیلانا بہت آسان ہو گیا۔ اسلام کی اشاعت کرنا، پیغام توحید کو عام کرنا، ہر انسان کے کانوں تک توحید کے علم کو اور توحید کے جھنڈے کی خبر کو پہنچانا، تعلیمات کو پہنچانا حق کی بہت آسان ہو گیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حق کی تعلیم سے زیادہ باطل اور جھوٹوں کی تعلیم سوشل میڈیا کے ذریعہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، اس لیے کہ اسلام کے نام پر میں نے بتایا کہ دین، پچھلے خطبہ میں بتایا تھا کہ دین اور ایمان اور عقیدہ انسان کا کیسے خراب ہوتا ہے۔ اسلام کے نام پر انٹرنیٹ پر ہی آپ کو کروڑوں ویب سائٹ اور پروگرام ایسا ملیں گے جو یہودیوں کے ویب سائٹ ہیں، نصرانیوں کے ویب سائٹ ہیں، اسلام کا نام لے کر ہمارے نوجوانوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں اور انہیں دین حق سے بھٹکا رہے ہیں۔ جتنی تیزی کے ساتھ باطل اور جھوٹ اسی سوشل میڈیا کے ذریعہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، آج سماج میں ضرورت ہے کہ اس سے دوگنی تیزی کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ حق کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے الحدید یقطع الحدید، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اگر اسی انٹرنیٹ کو استعمال کر کے یہ گندے سماج اور گندے ویب سائٹ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، تو ہم اور آپ اسی انٹرنیٹ کو حق اور بہتر اور اچھے اور بھلائی کے راستے سے اختیار کر کے لوگوں تک دین اسلام کی بہترین تعلیمات کو پہنچا کر انہیں گمراہ ہونے سے بچا سکتے ہیں، انہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر دور کے اندر جو بھی اسٹیج ہمیں ملے اور جو بھی ممبر ہمیں ملے، جو بھی ایسا مسند اور ایسا تخت ہمیں ملے جس کے ذریعہ ہم دین حق کو پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک، تو اسے ہمیں یوز کرنا چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کوہ صفا
صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہاڑ کی دامن میں مکہ کے سارے لوگ آ چکے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا پیغام پہاڑ کی اسی چوٹی سے نکل رہی ہے اور آپ اعلان کر رہے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. حق کی تعلیم کو اس تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے پہاڑ کی چوٹی کا جو راستہ اختیار کیا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت اور اس دور کا جو اسٹیج تھا وہ پہاڑ کی چوٹی تھی. جب کسی بستی پر کسی شہر پر کوئی خطرہ منڈلاتا اور دشمن ان پر حملہ کرنے والا ہوتا تو سب سے پہلے جس کو خطرہ محسوس ہوتا وہ شخص پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو جاتا اور پھر کپڑے نکال کر ہلا ہلا کے لوگوں کو بتاتا کہ دیکھو خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ, دشمن تم پر حملہ کرنے والے. گویا اس دور کا اسٹیج پہاڑ کی چوٹی تھی. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گھر میں لوگوں کو نہیں بلایا, کسی اور بازار اور میدان میں لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا, بلکہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے, جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں دعوت دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں جو اسٹیج میسر آئے اس اسٹیج کو استعمال کرنا چاہیے. اور آج کے دور کا سب سے بڑا اسٹیج سوشل میڈیا ہے, سب سے بڑا اسٹیج انٹرنیٹ ہے, سب سے بڑا پیغام توحید کو عام کرنے کا جو وسیلہ اور ذریعہ ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے وہ انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کو اگر صحیح طور سے استعمال کیا جائے بہت زیادہ فائدے ہیں, لیکن غلط طور سے استعمال کیا جائے تو اتنا ہی زیادہ اور اس سے کہیں زیادہ نقصانات بھی ہے. اسی طرح آپ دیکھو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو فائدے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں, سب سے بڑا فائدہ جہاں دین حق کو عام کرنا ہے وہیں پر ایک فائدہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے صلہ رحمی کا. صلہ رحمی شریعت نے, اسلام نے جس کو بہت بڑی جگہ دی ہے, بہت بڑا مرتبہ قرار دیا ہے کہ رشتوں کو مضبوط کیا جائے, رشتوں کو طاقتور بنایا جائے, رشتوں کو قائم رکھا جائے, رشتوں کو باقی رکھا جائے. آج اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہی سوشل میڈیا ہے. کیسے؟ پہلے زمانے میں اگر کہیں پروگرام کوئی کرتا تھا اپنے گھر اور آپ کو کہیں دعوت دے دیا تو یقیناً آپ اگر کسی مجبوری سے نہ جا سکے تو مہینوں سالوں ہو جاتے تھے, لوگوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوتی تھی اور وہ اپنے دل میں فلاں بھائی کے خلاف بدگمانی لیے ہوئے جیتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ یہ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہوا, یہ نہیں آیا, یہ ہمارا دشمن ہے, یہ ہمارا باغی ہے. لیکن آج سوشل میڈیا نے اسی کو اتنا آسان کر دیا کہ اگر آپ کسی پروگرام میں رشتہ دار کے نہیں جا سکے, آپ بیمار تھے, آپ کے بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی, آپ کو کوئی ضرورت نہیں تکلیف اٹھانے کی, فوراً موبائل فون نکالیے, اپنے رشتہ دار کے پاس فون کیجئے, کال کر دیجئے اور اپنی معذرت ظاہر کر دیجئے, معذرت بتا دیجئے میں نہیں آ سکا. اس کا بھی دل صاف ہو گیا, ہمارا بھی دل صاف ہو گیا, اس کو بھی سکون مل گیا, ہمیں بھی سکون مل گیا اور رشتے ویسے قائم رہتے ہیں, رشتے ٹوٹنے پہ نہیں آتے. آپ دیکھو سوشل میڈیا کا اگر صحیح طور سے استعمال کیا جائے تو کتنا زیادہ فائدہ ہے صلہ رحمی کا, کہ انسان اپنے دیہات سے, اپنی بستی سے دوڑ کر ممبئی آتا ہے, کتنی محنتوں سے, کتنی مشقتوں سے. روزیاں ایک مجبوری ہے کمانے کی, پیٹ بھرنے کی, اپنے بچوں کی, ورنہ آپ یاد رکھو ماں باپ کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے کبھی دور نہیں جانے دیں گے. اللہ کی قسم بتاتا ہوں, ایک ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے, زندگی بھر وہ اپنے قریب رکھے گی, اپنے گھر میں رکھے گی, وہ تمہیں کبھی ممبئی نہیں بھیجے گی, لیکن مجبوری ہے روزی روٹی کی, آپ کو اپنے بچوں کے پیٹ پالنے, آپ کو اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے, اس کے لیے آدمی دوڑ کے آتا ہے. لیکن صلہ رحمی کا جو سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے لیے جو آسانی کر رہا ہے, دیکھو آپ نے ایک فون کر دیا, ہر روز کر دیجئے, ہفتے میں کیجئے, آپ نے ایک فون کر دیا, اپنے بچوں سے بات کر لی, اپنی بیوی سے بات کر لی, اپنے ماں باپ سے بات کر لیے, آپ کو سکون مل گیا, ان کو سکون مل گیا, خیریت معلوم ہو گئی, حالات معلوم ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ نوجوان ضلالت و گمراہی اور ضدی اور ہٹ درمی کے دلدل میں اس طرح پھنس گئے کہ آج انسان اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اپنے گھر فون کرتا ہے, اپنے بچوں سے, ننھے منھے بچوں سے. اور الحمدللہ اس سوشل میڈیا کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں مہینوں سالوں اپنے ماں باپ, اپنے بچوں کا دیدار نصیب نہیں ہوتا, لیکن آج ویڈیو کالنگ کا پس منظر ہمارے سامنے آ گیا. ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے, آدمی چہرے سے چہرہ دیکھ رہا ہے, بیوی کا چہرہ دیکھ رہا ہے, بچوں کا دیکھ رہا ہے, دل کو سکون حاصل کر رہا ہے. لیکن ضلالت و گمراہی یہ ہے کہ ہم اور آپ فون کرتے ہیں نا,
تو اپنی بیوی سے بات کر لیں گے، بچوں سے بات کر لیں گے، ان کا چہرہ دیکھ لیں گے، بچوں کا چہرہ دیکھ لیں گے، وہیں پر ایک بوڑھا باپ ہے، وہیں پر ایک بوڑھی ماں ہے۔ ہمارا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ ذرا موبائل فون اس بوڑھی ماں کو دے دے، اس سے بھی بات کر لوں، اس کا بھی چہرہ دیکھ لوں، باپ کو دے دے، اس کا چہرہ دیکھ لوں، اس سے بات کر لوں۔ نہیں، اتنی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا اتنا آسان راستہ ہمیں دکھلا رہا ہے اور بتلا رہا ہے۔ آپ جیسے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو کہ ان کے بغیر تم سال مہینے نہیں رہ سکتے، روزانہ ویڈیو کالنگ کر کے اپنے بچوں سے بات کرتے ہو۔ تم بھی تو کبھی بچے تھے، تمہارے ماں باپ بھی تو ویسے ہی تم سے پیار کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں، اور آج بھی کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن وہ بوڑھے ماں باپ ترس جاتے ہیں تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے، تم سے باتیں کرنے کے لیے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کو آسان بناؤ، رشتوں کو مضبوط کرو، ماں باپ کی دعائیں لیا کرو۔ اور خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جن کے ساتھ میں جہاں روزی کماتے ہیں ان کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ میں رہتے ہیں، تو وہ ان کی خدمت کر کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اولاد ہے اور اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پایا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ آج ہمارے پاس اگر وہ نہیں ہے تو ہمیں یہ توفیق ہونی چاہیے کہ جیسے ہم کالنگ کر کے بات کرتے ہیں اپنے بچوں سے، بیویوں سے، ایسے ہی بات کریں اپنے بوڑھے ماں باپ سے، انہیں تنہا نہ چھوڑیں، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، صلہ رحمی کو مضبوط کریں۔ اور محبتوں کو پھیلانے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے یہ سوشل میڈیا۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ کو ناجائز طور پر استعمال کیا۔ جو فائدے ہو سکتے تھے ہم نے فائدے کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ 24 گھنٹے فیس بک، یوٹیوب اور نہ جانے کتنے پروگرامز اور ویب سائٹس پہ بزی ہیں۔ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارا کوئی بھائی مہینوں ہو گئے ہم سے ملاقات نہیں کیا، 2 منٹ لگے گا، 1 منٹ لگے گا، اس کے پاس فون کر لیں، محبت کی 2 باتیں کر لیں، سلام کر لیں، رشتے مضبوط ہو جائیں، ہمیں وہ نہ بھولے، ہم اسے نہ بھولیں۔ آج تو نفرتوں کا یہ دور چل پڑا، انہی ویب سائٹس کے ذریعہ انسان بزی ہے، نہ باپ کو نہ بھائی کو۔ دیکھو، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، یہ آپ یاد رکھو، شریعت کا یہ نقطہ ہے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ کی نگاہ میں آپ کا کوئی دوست ہے، آپ اس سے اظہار کیجئے کہ یقیناً آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ کے کام آ سکتے ہیں، آپ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ ایک صحابی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہا، اللہ کے نبی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ دنیا کب ختم ہوگی؟ آسمان زمین کب مٹائے جائیں گے؟ قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تو پوچھ رہے ہو، بتاؤ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ دیکھو صحابی ہیں، تیاری کیا کی ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی، میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے۔ جواب دیکھو، جملے پہ دیکھنا، میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے۔ صحابی ہے، ہر عمل رسول کے مطابق ہے، زندگی نبی کی آنکھوں کے سامنے وہ جماعت گزار رہی ہے، لیکن انہیں اپنی عبادتوں پر ذرا بھی غرور نہیں ہے، انہیں اپنی عبادتوں پر ذرا بھی گھمنڈ نہیں ہے، انہیں اپنی نمازوں پر، اپنی زکوٰۃ پر، اپنے روزوں پر ذرا بھی جو ہے اپنے آپ کو اترانے پہ نہیں آ رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی، کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا زیادہ عمل کرنے والے اور اپنے عمل کو کتنا حقیر بتا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کیے ہوئے اعمال قبول ہو جائے تب ہمارے مرتبے اور ہماری کامیابیاں ہونے والی ہیں۔ صحابی نے کہا خاص تیاری نہیں کی، ہاں لیکن ایک خاص بات دیکھو، اظہار محبت کا ایک خاص بات ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اظہار محبت کو دیکھا تو فرمایا، المرء مع من احببت، کہ انسان بروز قیامت اسی آدمی کے ساتھ میں رہے گا جس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ محبت کا اظہار آپ دیکھو، ایک امام اپنے مصلیوں سے بھی کرتا ہے۔ کبھی کبھی محبت کا اظہار سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک امام اپنے مصلیوں اور مقتدیوں سے محبت کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ خطبہ جمعہ میں آدھے گھنٹے چلاتا ہے، نمازوں کے بعد درس دیتا ہے، تمہیں نمازوں کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی قسم، ایک امام کئی سالوں تک آپ کے درمیان جب جیتا ہے، اپنی زندگی بسر کرتا ہے، ایک محبت سی ہو جاتی ہے، ایک الفت سی ہو جاتی ہے۔ تم پوچھو خیریت یا نہ پوچھو، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن اماموں کے درمیان اس قدر اپنے مقتدیوں سے پیار ہوتا ہے کہ اگر کسی ملنے والے کو روڈ پر وہ بے
نمازی پاتا ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ 20 سال ہم نے مسجدوں میں لوگوں کو نماز کی طرف بلایا ہے، یہ ہماری پہچان کا ہے، ہمارا دوست ہے، اس کے باوجود بھی نماز کے لیے نہیں آتا ہے، کتنا زیادہ درد ہوتا ہوگا۔ یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کی الفت ہے کہ وہ تمہیں صحیح راہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہیں اچھی راہ کی طرف بلا رہا ہے۔ دنوں رات اس کی محنت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مصلیوں کو، اپنے مقتدیوں کو سکون اور اطمینان میں رہتا ہوا دیکھے، ورنہ کیا بات ہے۔ یہ تو جمعہ کا خطبہ ہے، بڑی تعداد میں لوگ آئے ہو، ایک امام اور ایک مقتدیوں کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ 5 وقتہ نمازیوں سے پوچھو جو 5 وقت نماز پڑھنے مسجدوں میں آتے ہیں اور ایک ہی امام کے پیچھے کئی سالوں تک نماز پڑھتے ہیں، کبھی کوئی ایک مصلی غائب ہو جاتا ہے، وہ سفر کے لیے چلے جاتا ہے، 2-4 مہینے کے لیے چلے جاتا ہے، یا کوئی مصلی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، مہینوں ہو جاتے ہیں، ہماری نگاہوں میں اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس کی جگہ ہوتی ہے، یہاں وہ ہمارا بھائی تھا جو نمازیں پڑھنے برابر آتا تھا، آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ محبت کا جذبہ ہے، وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے فلاں آدمی تھا آج نہیں ہے، فلاں آدمی تھا سفر پہ گیا ہے، کیسے آئے گا کیسے نہیں آئے گا۔ یہ محبت اماموں کی ہے جس کی قدر مصلیوں نے نہیں کی، جس کی قدر مقتدیوں نے کی، اور بعض مقتدیوں کو بھی اپنے اماموں کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ اگر مہینوں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو یہی سوشل میڈیا صلہ رحمی اور رشتوں کو جوڑنے کا اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ وہ دوسرے تیسرے دن فون کر کے دریافت کرتا ہے کب آؤ گے، کیسے ہو، وہ امام وہاں سے فون کرتا ہے آپ کیسے ہو، کہاں ہو، نماز پڑھنے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو، بچے کیسے ہیں۔ یہ ساری خیریت اور پوچھنا دریافت کرنا سوشل میڈیا نے ہمارے اور آپ کے لیے اتنا آسان بنا دیا اور اتنا سہل بنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نفرتوں کو پیدا کر رہے ہیں، نفرتوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ محبتوں کو پیدا کرنے کا جو بہترین ذریعہ تھا، آپ دیکھو ایک آدمی پہلے زمانے میں جب سفر کے لیے جاتا تھا نا تو 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے سفر ہوتا تھا، 1 مہینہ 2 مہینوں کے بعد وہ اپنے گھر لوٹ کر آتا، تب اسے اپنے بچوں کی خیریت معلوم ہوتی۔ 1 مہینے تک نہ وہ اپنے بچوں کو دیکھتا نہ اپنی بیویوں کو دیکھتا۔ ایک مسافر جب اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتا، بہت سارے اندیشے، بہت سارے خطرناک حادثوں کو اپنے ذہنوں میں لے کر نکلتا تھا۔ پتہ نہیں 1 مہینے کے بعد ہم آئیں اپنی بیوی کو دیکھ پائیں یا اپنے ماں باپ سے ملاقات کر پائیں یا نہیں کر پائیں، لیکن سوشل میڈیا نے آج اسی چیز کو آسان بنا دیا۔ سفر میں ہو مہینوں کے سالوں کے، اس کے باوجود بھی آپ کی فیملی آپ کے ساتھ میں ہے، آپ کے جیب میں ہے، جب چاہے بات کر لیں، جب چاہے اس کی خیریت دریافت کر لیں، جب چاہے حادثے کا پتہ لگا لیں۔ ارے انسان مر جاتا تھا 2-4 مہینوں کے بعد اس مسافر جب وہ لوٹ کے آتا تب معلوم پڑتا میرا فلاں بچہ مر گیا، میرے فلاں وہی بیوی مر گئی۔ آج تم کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کے گھر پر کوئی بھی حادثہ ہوا، فوراً کال گیا، فوراً فون گیا، آپ کو حالات کی خبر مل گئی اور آپ فوراً چلے آئے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہروں کا دیدار بھی کر لیا، اپنی بیوی بچوں کو بھی دیکھ لیا، اور اس حادثے میں جو شکار ہوئے ان کی خیریت بھی دریافت کر لی۔ یہ سوشل میڈیا نے ہمارے اور آپ کے لیے اتنا آسان، علم کتنا آسان ہو گیا۔ دیکھو ایک جانکاری یہ بھی لے لو، سوشل میڈیا پر علم کتنا آسان ہو گیا۔ آج کوئی انسان یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں وضو بنانے کا طریقہ نہیں معلوم، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، ہمیں فلاں فتویٰ نہیں معلوم، ہمیں فلاں چیز نہیں معلوم، اس لیے کہ سوشل میڈیا کو ہم جس طرح استعمال کرنا چاہیے، جو معلومات کا ایک سمندر ہے۔ آپ گوگل پہ جائیے، یوٹیوب پہ جائیے، آپ جو چیز سیکھنا چاہیں، جو چیز دیکھنا چاہیں، جہاں کی خبر لینا چاہیں، سب آپ ایک لفظ ٹائپ کریں گے، وہ گوگل پوری طرح ویب سائٹ کو آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ آپ اپنے سلفی علماء، اپنے سلفی مولویوں، اپنے اہل حدیث عالموں کے نام یاد رکھو، اپنی جماعت کے بڑے بڑے جو پائے کے عالم ہیں ان کی ویڈیوز سنو، ان کے لکھے ہوئے کتابوں کو PDF کی شکل میں آپ اس کو مطالعہ کرو، اس کو پڑھو۔ آپ گیمز کھیلنے کے بجائے اپنے بچوں کے سامنے اس ویڈیو کو رکھ دو جس میں کوئی سلفی عالم نے وضو بنانے کا طریقہ بتایا ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہو، قرآن پڑھنے کا اسلوب بتلایا ہو، اور ہر چیز وہ جو دین سے تعلق رکھتی ہو۔ آپ گوگل پہ کروڑوں ویب سائٹ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے کہ علم، معلومات کا جو سمندر ہے، آپ کو علم حاصل کرنے میں بہت آسان ہو گیا۔ لیکن آپ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ علم آسان کرنے کا گوگل پہ جو ہم سرچ کرتے نا، بہت سارے نوجوان لا علمی میں، جہالت میں، کہ چلو اب مولویوں کی کیا ضرورت ہے، عالموں کی کیا ضرورت ہے، اب تو گوگل پہ ہی سارا علم مل رہا ہے، ساری جانکاری یوٹیوب پہ ہی مل رہی ہے، اسی سے حاصل کر لو، اسی سے سیکھ لو، علماء سے رابطہ توڑ دو، مولویوں سے رابطہ توڑ دو، ہرگز نہیں۔ علم سیکھنے کے لیے شرط ہے کہ علماء کے رابطے میں رہو۔
عالموں کے رابطے میں رہو، ورنہ اسی ویب سائٹس پر آپ ایسے ویڈیو بھی دیکھ لیں گے، ایسی آوازیں بھی سن لیں گے، ایسی تحریر بھی پڑھ لیں گے کہ جو آپ کے عقیدے اور ایمان کو چھین لے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے اور کنایے میں فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ آدمی صبح میں مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ فتنوں کا وہ دور آئے گا کہ صبح مسلمان رہے گا، مومن رہے گا، اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایک آدمی مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ آج سوشل میڈیا پر وہ حدیث باقاعدہ فٹ آ رہی ہے کہ آدمی سچے ایمان والا ہوتا ہے، آدمی اچھے عقیدے والا ہوتا ہے، آدمی اچھے مضبوط اور اپنے اخلاق کی تعلیم کو جاننے والا ہوتا ہے، شریعت کی تعلیم کو جاننے والا ہوتا ہے، لیکن یہودیوں کے ویب سائٹس کو دیکھ لیتا ہے، نصرانیوں کے ویڈیو کو سن لیتا ہے۔ ابھی بہت سارے ایسے نام ہیں جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ایسے علماء بھی موجود ہیں، علماء سو، برے علماء جو انسانوں کو اسلام کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں، ان تک عقیدہ غلط پہنچا رہے ہیں، ان تک ان کے اخلاق کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو اب جب عالموں کے رابطے میں آپ نہیں رہو گے تو یقین جانو وہ علم جو آسان تھا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا، آپ کے عقیدے کو خطرے میں ڈال دے گا۔ ایسا اختلاف اور ایسا فتنہ آج سوشل میڈیا پر موجود ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سوشل میڈیا سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوا، جھوٹی کوئی خبر ہے آپ اس کی تحقیق بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی عادت ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت۔ واٹس ایپ گروپ پر، فیس بک پر کوئی بھی چیز دیکھیں، یوٹیوب پر آپ تک کوئی خبر آئی، فوراً آپ اس پر عمل نہ کریں، فوراً آپ اس کے خلاف ایکشن نہ لیں، فوراً آپ اسی پر پکا ایمان لا کے کوئی کارروائی نہ کریں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن ہمیں یہ بات کی تعلیم دیتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے، ہو سکتا ہے جھوٹی خبر ہو، پہلے اس کی تحقیق کر لو، پہلے اس کی جانچ کر لو، پہلے اس کی پڑتال کر لو، ورنہ جھوٹی خبروں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جھوٹی خبر کی وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا۔ تاریخ بہت مشہور ہے، جھوٹی خبر پھیلا دی گئی، جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی، خط لکھ کر مصر میں بصرہ سے لکھے جانے لگے کہ یہ خلیفہ ایسے ہے، تم تو وہاں آرام سے بیٹھے ہو، یہ خلیفہ ہم کو مدینے میں پریشان کر رہے ہیں، ہماری زندگی کو نرک بنا کے رکھ دیا۔ یہ سارے جھوٹی خبر لوگوں تک پہنچا دیا ایک سازش کی صورت میں، اور انجام یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، اس لیے عثمان غنی کو اپنا خلیفہ ماننے والے مسلمان بھی عثمان غنی کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان سے بغاوت کر بیٹھے اسی جھوٹی خبر کی وجہ سے۔ اسی لیے سوشل میڈیا آج اس کا استعمال ہم بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں، کوئی خبر آئے ہم تک، اگر جھوٹی خبر ہے اس کی تحقیق بہت آسان ہو گئی، فوراً آپ یوٹیوب پہ سرچ مارو، اگر فلاں ملک کی خبر آئی ہے تو آپ کو مل جائے گی، وہاں کوئی رہنے والا آپ کا ساتھی ہے اس سے فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اور آسانیاں اسی لیے اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، پر اس کو استعمال تو اچھے طریقے سے کرو۔ اسی طرح آپ دیکھو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ انسان اجر و ثواب اور نیکیاں بہت زیادہ حاصل کر سکتا ہے، نیکیاں بہت حاصل کر سکتا، جو نیکیاں وہ مہینوں نہیں کر سکتا، جو نیکیاں وہ سالوں نہیں کر سکتا تھا، آج رب ذوالجلال نے انسانیت کو فہم و فراست دے کر اور سوشل میڈیا کی طرح ایجاد کر کے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ایک انسان سیکنڈوں میں، منٹوں میں اتنی زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتا ہے جو اس سے پہلے لوگ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کیسے؟ آپ نے فیس بک پر یا واٹس ایپ پر کسی ایک صحیح حدیث کو لکھ کر بھیج دیا، صحیح حدیث کو، صحیح ویڈیو کو آپ نے ویب سائٹس پر ڈال دیا، اور سیکنڈوں میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں ملینوں لوگوں نے آپ کی اس حدیث کو پڑھا، آپ کے اس ویڈیو کو دیکھا، آپ کے اس مضمون کو پڑھا، ملینوں کی شکل میں انسانوں نے۔ سوشل میڈیا نے اتنی آسانی کر دی، پہلے خبر ہوتی تھی تو بازو والوں کو دے سکتے تھے، آپ اپنے نزدیک والوں کو دے سکتے تھے، ایک حدیث لکھ دیا، ملینوں نے دیکھا، اگر لاکھوں نے عمل کر لیا، ہزاروں نے عمل اس حدیث پر کر لیا تو جیسے اس کو ثواب ملا ویسے ہی آپ کو رہنمائی کرنے کی وجہ سے بھی ثواب ملے گا، اور ہزاروں آدمیوں کے عمل کا ثواب کتنا بھاری ہو جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اگر کوئی انسان کسی انسان کو صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جیسے وہ عمل کر کے اللہ سے ثواب لیتا ہے، ایسے ہی رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور اللہ رب العزت اجر و ثواب میں کتنا زیادہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے گا اس بات کی۔ اب دیکھو
सोशल मीडिया का एक बेहतरीन तरीका हमने भी और आपने भी इस्तेमाल किया। ये आज जुमा का खुतबा है, 2 मिनट बताता हूँ। जुमा का खुतबा है, आप जानते हैं अतीउल्लाह साहब बड़ी मेहनत से, शौक़ से, अल्लाह उनके शौक़ को कबूल फरमाए, कई सालों से हमारे जुमा का भी ये खुतबा रिकॉर्ड हो रहा है। आज इतनी बड़ी तादाद में लोग सुन रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ कि जिस चैनल से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, गाने का चैनल, वीडियो का चैनल, मूवी का चैनल और न जाने कितने गेम्स का चैनल, वो सारे चैनल हज़ारों लाखों मिलियनों सब्सक्राइब तक पहुंच चुके हैं। उनको बाकायदा जो है चैनलों और प्रोग्राम्स की तरफ से इनाम भी दिया जाता है। वो गंदे वेबसाइट्स, बातिल और झूठ की इशाअत करने वाले इतने बड़े बड़े मकाम तक पहुंच गए और हक की तालीम को पहुंचाने वाले हमारे नौजवान कितना पीछे रह गए कि अपने ही चैनल को और अपने ही वेबसाइट्स को, अपने ही वीडियो को, अपने ही सल्फी उलमा की तकरीरों को वो भेजना गवारा नहीं करते। व्हाट्सएप पे देखो तो हज़ारों चैटिंग होंगे, फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे, गूगल पे देखो, सबसे सब शेयर करते हैं। पर जरा जहन में देखो, अपने गिरबान में झांको, कौन सी चीज़ हम शेयर करते हैं, अपने साथी को हम कौन सी चीज़ भेजते हैं। कोई चुटकुल्ला हो गया तो भेज देते हैं हंसाने के लिए, कोई वीडियो हो गया चुटकुल्ले लतीफ़े वाला, उसको भेज देते हैं। ऐसी वीडियो भेजो, ऐसा इमेज भेजो, ऐसी तहरीर भेजो, ऐसा मजमून भेजो जिससे तुम्हें खुद को सवाब मिले और जो सामने वाला पढ़े, अगर अल्लाह उसको इंशाअल्लाह तौफीक देगा, कभी ना कभी वो आपकी रहनुमाई पर अगर अमल कर बैठा, हमारी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी और जन्नत का रास्ता हमारे और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सोशल मीडिया को, इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, वो भी भले रास्ते से, अच्छे रास्ते से और उन तरीक़ों से जिन तरीक़ों से ये सोशल मीडिया हमें खुद फ़ायदा दे, हमारे बच्चों को फ़ायदा दे, हमारे फैमिलीज़ को फ़ायदा दे। और हमारे देखो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते लोग, बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं। फैमिली ग्रुप बनाओ, अपना फैमिली ग्रुप बना लो। आपकी बहन कहाँ, आपकी दादी कहाँ, आपका बाबा कहाँ, व्हाट्सएप पे आता रहता है, हाँ फला बहन ऐसी है, फला भाई ऐसा है, इसके साथ कोई हादसा नहीं। फैमिली ग्रुप कौन बनाता है? ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें लाखों न जाने कितने खुराफात है। वो मैं बताया था पिछले जुमा में, वो लहू है, वो लाइब है, वो लग़्व है। उसमें इंटरेस्ट लेने से और उसमें दिलचस्पी लेने से ना ही हमारी दुनिया बनने वाली है और ना हमारी आखिरत बनने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाही आलमीन हमें और आपको सोशल मीडिया की शक्ल में जो भी प्रोग्राम्स और जो भी वेबसाइट्स हमारी आंखों के सामने आए, हमें उसे सही तौर से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी लम्हे में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अलहाजी महबूब अली मनिहार जो काफ़ी बीमार हैं, काफ़ी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप हज़रात से गुजारिश है कि आप उनके हक़ में दुआए शिफा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जो है शिफा दे और दोबारा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती हासिल हो जाए ताकि वो हमारे बीच दोबारा हाजिर हों। अल्लाह, वो एडमिट है, हॉस्पिटल में मौजूद है, काफ़ी सीरियस में है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि तमाम लोग इस बात के लिए दुआ करें। ला बाअस तहुरुन इंशाअल्लाह, या अल्लाह तबारक व तआला उनके इस बीमारी को उनके जिस्मों से दूर करें, उनके बदन से दूर करें, दोबारा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो भी मुसलमान, जो भी इंसान दुनिया में है, अल्लाह उन्हें खुशहाल रखे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत समझते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें बीमारियों से महफूज रखे, अल्लाह हमें बलाओं से महफूज रखे। और मेरे भाई और दोस्तों, ये जो आपको शुरू में बताया गया था कि मास्क और सोशल डिस्टेंशन, दूरियाँ, इसकी ये चीज़ों का आप ख्याल करें ताकि आप महफूज रहें जो है बीमारियों से भी और जो है मुख्तलिफ दुनियावी परेशानियों से भी। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे, ईमान और शरीयत की तालीम पर ज़िंदा रखे, हमारी मौत और ख़ातिमा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान व नफ़अनी बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।